بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اسماعیل کے آ جانے سے جناب مغیث الرومی اور تمام مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور خود جناب اسماعیل بھی نہایت مسرور تھے۔ جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ انہیں اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے گئے جس میں وہ خود ٹھہرے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جناب اسماعیل سے گرفتاری اور رہائی کے مفصل واقعات بیان کرنے کی استدعا کی اور انہوں نے اپنی گرفتاری اور رہائی کے تمام حالات تفصیل سے بیان کر دیے۔ جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مسلمان بیٹھے نہایت تعجب سے سنتے رہے۔ جب وہ سب کچھ بیان کر چکے تو جناب مغیث الرومی نے کہا، نہایت حیرت انگیز واقعات آپ نے سنائے ہیں۔ عورت اور دولت انسان کو اس دنیا کی دل فریبیوں میں پھنسا کر اللہ کریم سے دور اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے دولت لینے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو سونے چاندی کے بنا دیتا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ چلتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ جناب اسماعیل، اچھا اب آپ جہاد کے واقعات سنائیے۔ جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ روڈرک کے ٹڈی دل لشکر کی لڑائی اور قرطبہ کی فتوحات کے تمام حالات نہایت تفصیل سے بتائے۔ جناب اسماعیل نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرے لیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا ٹکریں مارتا رہا اور آپ دشمنوں سے جہاد کرتے رہے۔ کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ظلم کے خلاف کفار سے جہاد کرتا اور اپنی تلوار نکالتا۔ جناب مغیث الرومی علیہ الرحمہ، افسوس نہیں کرتے، ہم اپنے وطن اور گھر سے جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تم جہاں کہیں بھی رہے، مجبوری کی وجہ سے رہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز تمہیں ثواب ملے گا، انہی مجاہدین کے برابر ملے گا۔ اس کے علاوہ ابھی بہت ملک باقی پڑا ہے جہاں سے ظلم و کفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ جناب اسماعیل، اور تدبیر کا کیا ہوا؟ جناب مغیث الرومی، وہ بچ کر نکل بھاگا۔ جناب اسماعیل، انشاءاللہ اسے میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ جناب مغیث الرومی، انشاءاللہ اب آپ اپنے لیے ایک کمرے کا انتخاب کر لیں اور آرام کریں۔ اسماعیل اٹھ کر چلے گئے۔ چونکہ قرطبہ پر مسلمانوں کا عمل دخل ہو گیا تھا، اس لیے اب وہاں ان کے رہنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ جناب مغیث الرومی نے انہیں تلہ تلہ کوچ کرنے کا حکم دیا اور 1300 مسلمانوں کا لشکر بھی ساتھ کر دیا۔ تیسرے دن 200 مسلمانوں کو قرطبہ چھوڑ کر باقی لشکر کے ساتھ تلی تلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امامن اور اس کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ نئی تجویز: جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے مریڈا کو فتح کیا تھا، مغربی اندلس کے عیسائیوں پر رعب طاری ہو گیا تھا اور مریڈا کے نواحی شہروں کے لوگ آ کر مصالحت کرنے لگے تھے۔ جبکہ اس کے نواح سے بھی اطمینان ہو گیا تھا تو جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے تلی تلا جانے کا اعلان کر دیا اور لشکر تیار ہونے لگا۔ بادشاہ روڈرک کی بیوی نائلہ اور اس کی کنیزوں نے جب جناب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے امان و پناہ چاہی تو آپ نے اس کو جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کر دیا اور وہ تلی تلا میں رہنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے رہے، آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے اگلے روز لشکر نے روانہ ہونا تھا۔ جناب عبدالعزیز اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے پاس بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کیا فکر لاحق ہو گئی ہے؟ جناب عبدالعزیز، مجھے ڈر ہے کہ عیسائیوں کے شہروں میں چند مسلمان جگہ جگہ چھوڑ دیے گئے ہیں، جو اگر یہ نافرمانی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے تو کیا انتظام کیا جائے؟ ایک سالار جناب اعلیٰ نے کہا، عیسائیوں کو اس بات کی جرت کبھی نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے بات معقول کی ہے جناب عبدالعزیز، اور مجھے کئی روز سے خطرہ ہے اس بات کا۔ ابھی ان کا فقرہ مکمل بھی نہیں ہوا ہوگا کہ چند مسلمان خستہ حالت میں آتے ہوئے نظر آئے اور سلام کر کے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آپ کو اطلاع دینا تھی جو اس حالت میں بھی آپ تک پہنچ گئے۔ اسونیہ کے عیسائیوں نے بے وفائی کی اور بغاوت و حماقت بھی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ وہی مسلمان، ہم اسونیہ میں تھے اور چونکہ ان کے شہر میں رہتے عرصہ ہو گیا تھا اس لیے ہر طرح مطمئن تھے اور یہ سمجھ گئے تھے کہ بغاوت نہ کریں گے، مگر ایک رات کو دفعتاً ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہم اس وقت نہتے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہمیں آ کر شہید کرنے لگے۔ جب تک ہم ہوشیار ہوتے اس وقت تک 20 مسلمان شہید ہو گئے۔ چونکہ ہم نہتے تھے اس لیے آپ کو اطلاع دینے کے لیے چھپ کر بھاگے اور قلعے سے باہر نکل کر چھپتے چھپاتے یہاں تک آ پہنچے۔ جناب عبدالعزیز، جو اندیشہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ،
بذات خود عیسائیوں نے اپنا اعتماد کھو لیا ہے، اب ہم ان کا کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ اب اسونیا کے ان 20 مسلمانوں کا بدلہ لینا اور انہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ عبدالعزیز، تم اسونیا جاؤ اور وہاں کے عیسائیوں کو قرار واقعی سزا دے کر تلہ تلا آ جانا۔ جناب عبدالعزیز، بہت بہتر، آپ کا ارادہ یہاں سے تلہ تلا جانے کا ہے؟ مجھے خوف ہے کہ کہیں اسونیا والوں کی تقلید میں دوسرے مقامات کے عیسائی بھی بغاوت نہ کر بیٹھیں، خصوصاً ایسے مقامات جیسا کہ مریڈا ہے جو نہایت ہی مضبوط و مستحکم ہیں اور یہ مشکل سے فتح ہوئے ہیں۔ ان کی حفاظت کا معقول بندوبست ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر معقول انتظام کیا ہونا چاہیے؟ سالار جناب علی، ہر قلعے میں زیادہ سے زیادہ اسلامی لشکر چھوڑ دیے جائیں جس سے ان کے دلوں میں بغاوت کا خیال نہ آئے۔ جناب عبدالعزیز، مگر اس طرح ہماری قوت منتشر ہو جائے گی اور فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا۔ سالار جناب اعلیٰ، پھر کیا تدبیر کی جائے؟ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، تدبیر ایسی ہونی چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لشکر بھی نہ چھوڑیں اور بغاوت کا بھی اندیشہ نہ رہے۔ اب ان لوگوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جناب عبدالعزیز، ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر قلعے کے بڑے اور معزز سرداروں کو بطور یرغمال اپنے ہمراہ لیے چلتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی مقام کے باشندے نے بغاوت کی تو ان سب کو قتل کر دیا جائے گا جو ہمارے پاس یرغمال ہوں گے، اور بغاوت و فساد میں شامل ہر شخص کو سزا دی جائے گی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر کہا، یہ تجویز مناسب ہے، مجھے پسند آئی ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جناب عبدالعزیز، اور ضمانت کے طور پر ہر طبقے میں سے ایک ایک دو آدمی لے لیے جائیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جناب عبدالعزیز، میرا مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور روسا کے علاوہ پادریوں کو بھی بطور یرغمال ساتھ لیا جائے، کیونکہ پادری اور راہب ہی زیادہ تر لوگوں کو بغاوت و فساد کے لیے اکساتے ہیں۔ اب یہ مریڈا ہی ہے، یہاں سے آپ کس کس کو لیں گے؟ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ مصالحت کرنے کے لیے آئے تھے ان میں ہر طبقے کے آدمی شامل تھے، ان سب کو ساتھ لے لیا جائے۔ جناب عبدالعزیز، نہایت مناسب ہے، لیکن ان لوگوں کے درمیان ایک خاتون بھی ہے جو کہ بادشاہ روڈرک کی بیوی نائلہ ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، مجھے اس کا خیال تک نہیں آیا، وہ بھی قلعے میں ہے، اسے بھی ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ جناب عبدالعزیز، حضور، وہ خواب یاد ہوگا جو میں نے قیروان سے دیکھا تھا، اور میں نے سبززار اور کھنڈرات کے درمیان ایک سنگ بت دیکھا ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، یاد آ گیا، وہ جگہ یہی تھی حضور۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی جگہ ہے؟ جناب عبدالعزیز، جی حضور، میں کھنڈرات اور بت دیکھ چکا ہوں، اور اسی جگہ مجھے بادشاہ روڈرک کی بیوی نائلہ ملی جس کو میں یہاں لا چکا ہوں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اچھا، اب تم تیار ہو جاؤ، آج ہی روانہ ہونا ہے۔ جناب عبدالعزیز، بہتر ہے، میں مناسب وقت پر چلا جاؤں گا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ان عیسائیوں کو طلب کر لیا جو مصالحت کے لیے آئے تھے۔ جب وہ لوگ آ گئے تو جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ اسونیا کے عیسائیوں نے مصالحت کر کے بغاوت کر دی اور 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ان کی اس احمقانہ حرکت کی وجہ نے تمام عیسائیوں کی طرف سے ہمیں بدظن کر دیا ہے اور عام مسلمانوں میں جوش و غضب کا طوفان امڑ آنے کا خطرہ ہے۔ اب ہم یہاں سے تلی تلا جا رہے ہیں، اور چونکہ ہم تمام عیسائیوں کی طرف سے مشکوک ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ ہر قلعے سے کچھ آدمی بطور یرغمال اپنے ساتھ رکھیں، اور جس جگہ کے لوگ بغاوت کریں وہاں یرغمالیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اطمینان سے سن کر کہا، افسوس کہ ایک جگہ کے احمقوں کی وجہ سے تمام عیسائی مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ ہم بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ شفیق حکمران کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آپ پر یقین ہے، اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اطمینان کے لیے ہمیں ساتھ لے جائیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب اور روڈرک کی بیوی ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہم کل روانہ ہوں گے، آپ بھی تیار رہنا۔ عیسائی، جی بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ تمام عیسائی اٹھ کر چلے گئے اور دوسرے روز سب تیار ہو کر آ گئے۔ نائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سب کو ساتھ لے کر تلے تلا کی طرف اور جناب عبدالعزیز 2000 مجاہدین کے ساتھ اسونیا کی جانب روانہ ہوئے۔